دوسرا بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ آپ کی میں نے اسٹریم کافی ٹائم سے میں آپ کو سن رہا ہوں، تو آپ نے کہا تھا یار کہ یار آرکیولوجیکلی جو ہے نا یہ جو جو وارز ہوئی ہیں یا جو غزوے ہوئے ہیں ان کا کوئی ایویڈینس نہیں مل رہا، سو ایز ویل ایز لائک جو ایگزسٹینس آف پروفٹ ہے شاید وہ بھی وہاں پہ نہیں ہے. تو اگر لائک جب ایگزسٹینس ہی نہیں ہے سو کین وی لائک بی ویری کنفرمڈ اینڈ شیور کہ یار لائک وہ سین واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. آئی مین جسٹ لائک ان دی بکس، وہ جو بنو امیہ وغیرہ کے ٹائم پہ بکس بعد میں لکھی گئی ہیں ان میں یہ ساری چیزیں ہیں، لائک can we just be sure or not really 100%؟ دیکھیں میں حضرت محمد کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک پرسنالٹی تھی جس پہ حضرت محمد کی پرسنالٹی کو بلڈ کیا گیا، مگر وہ کون تھا یہ تاریخ کے پرتوں میں کہیں چھپا بھی ہوا ہے اسلامی تاریخ کی یا نہیں، یہ کہنا بہت مشکل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ دیکھیں یہ ہے کہ لیجنڈری تاریخ لکھتی جاتی ہے کہ تاریخ لیجنڈری وہ ہوتی ہے جس میں باتوں کو اتنا بڑھایا چڑھایا جاتا ہے کہ اصل بات کہیں بیچ میں چھپی ہوتی ہے. جی جی. مگر کیا حضرت محمد کے معاملے میں ایسا بھی سلسلہ ہے کہ نہیں کہ اندر باتیں چھپی ہیں؟ کیونکہ اسلام کی جو تاریخ ہمارے پاس ہے نا یہ بہت لیٹ ہے، بہت ہی لیٹ. ہم کرسچینٹی سے بھی کمپیئر کریں نا اگر تو یسوع مرا تھا 30 AD کے اندر، ٹھیک ہے، 30 سے 31 AD کے اندر یسوع مر گیا تھا، اور اس کی جو سوانح عمری ہیں اس کی جو بایوگرافی لکھی گئی ہیں وہ تقریباً 60s، جو پہلی ہے وہ 60 یا 70 میں لکھ لی گئی تھی، یعنی 30 یا 40 سال بعد. مگر حضرت محمد کا یہ مسئلہ نہیں ہے. حضرت محمد کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلی سیرت 228 سال بعد لکھی جاتی ہے. اب کیسے ہم یہ مان لیں کہ اس میں کوئی سچائی ہوگی؟ یہ بہت بڑا پرابلم ہے. ٹھیک ہے، ہم نہیں یہ سمجھ سکتے کیونکہ ہسٹری کے اندر کچھ پرنسپلز ہیں تاریخ کے اندر جو کہ سچے ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ عام طور پہ وہ تاریخ سچی ہوتی ہے جو کہ ایک ایونٹ کے قریب ہو بالکل. جیسے کہ فرض کریں کہ 2022 میں ایک چیز ہو رہی ہے تو آپ کو 2022 میں ہی اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا مل جائے. ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ لگے گا کہ وہ سچی ہے. لوگوں کو باتیں پراپرلی یاد ہوتی ہیں اس ٹائم پہ، لوگوں کو ڈیٹیلز یاد ہوتی ہیں. دوسری بات ہے کہ تاریخ لکھی کہاں گئی. اگر فرض کر لیں کہ ایک چیز اسلام آباد میں ہو رہی ہے تو اگر لکھنے والا بھی اسلام آباد میں ہی ہے تو اس کی بات ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خود. تو آئی وٹنس جو ہے وہ اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آئی وٹنس ہے تو آئی وٹنس کے علاوہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے سنی سنائی خبر دور سے سنی ہو. جیسے فرض کریں گے ایک چیز اسلام آباد میں ہو رہی ہے تو اسلام آباد میں ایک اٹیک ہوا اور دلی کے اخبار نے اسے رپورٹ کیا، مگر وہ بالکل اسی ٹائم پہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہاں دلی میں بھی یہ لکھا گیا ہے تو اسلام آباد میں اٹیک ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر ملٹیپل چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جیسے اگر اسلام آباد میں میریٹ بلاسٹ ہوا تھا تو میریٹ بلاسٹ کا پہلی تو بات ہے کہ اسلام آباد کے اخباروں میں آنا چاہیے. اگر اسلام آباد کے اخباروں میں آیا ہے تو ہمیں یہ پتہ لگے گا چلو یہ ایونٹ ہوا ہے. اور پھر اگر وہ اسلام آباد کے اخباروں کے علاوہ دلی کے اخباروں میں بھی آیا تو ہمیں بات ہماری ریکنفرم ہو جائے گی. پھر ہم دیکھیں گے کہ اسلام آباد اور دلی کے اخبار جو ہیں کیا وہ دونوں ایک ہی بات لکھ رہے ہیں، دونوں میں کوئی کنفلکٹ تو نہیں ہے. پھر ہم یہ دیکھیں گے نیو یارک کے اخبار میں بھی چھپا تھا کہ نہیں، چائنا کے اخبار میں چھپا تھا کہ نہیں چھپا تھا. پھر ایک اور بات ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امیڈیٹلی کسی نے نہیں لکھا، 10 سال بعد کوئی لکھ رہا ہے میریٹ کے بلاسٹ کے بارے میں. تو کیا ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی حکومت اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے میریٹ کے بلاسٹ کے اوپر کوئی اور سٹوری بنا رہی ہے. مگر بات یہ ہے کہ اسلام آباد کی حکومت تو اور سٹوری بنائے گی مگر دلی کی حکومت کو اور سٹوری بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اسے کہتے ہیں کنٹمپرری ہسٹری. کنٹمپرری ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ اگر عرب اپنی تاریخ لکھ رہے تھے تو عرب اس میں بہت سی چیزیں بڑھا چڑھا دیں گے. وہ کہیں گے او جی ہم نے اگر انہوں نے کسی جگہ جنگ جیتی ہے 100 بندے مارے ہیں انہوں نے تو وہ ادھر 1000 لکھ دیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دکھانا ہے کہ ہم بڑے دلیر تھے، ہم بڑی طاقتور قوم تھے کہ ہم نے دیکھو 1000 بندے مارے، حالانکہ مارے انہوں نے 100 تھے. ٹھیک ہے، تو پھر ایسا ہوگا کہ فارس والے یہی لکھیں گے وہ انہوں نے 100 مارے تھے. اب فارس والے نے 100 لکھا تو اوپر یونان والا بھی لکھے گا کہ انہوں نے 100 مارے تھے. تو ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے بڑھا دیا تھا مگر یونان اور فارس والوں نے صحیح لکھا کہ 100 بندے انہوں نے مارے، 100 بندہ انہوں نے مارا تھا. تو ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ یار انہوں نے بڑھا دیا تھا. ہمیں لیجنڈ کا اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کتنا زیادہ ہسٹری کو ایگزیجریٹ کیا. مگر پھر اس سے اگلی بات ہے کہ پھر ایسا بھی کئی بار ہوتا ہے کہ
اور ہوا ہے اسلام کی ہسٹری میں بھی کہ مسلمانوں نے اپنی ہسٹری میں یہ لکھا کہ انہوں نے 5 لاکھ ہرکلس کی فوج تھی جو کہ 5 لاکھ تھی، اور یہ 1 لاکھ سے انہوں نے ہرا دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی لکھا مل ہی نہیں رہا۔ 5 لاکھ بندے کی اگر جنگ تاریخ میں کبھی بھی ہوئی ہے نا، کبھی بھی، میں چیلنج سے بات کرتا ہوں، پچھلے 2000 سال کے دوران یا 2500 سال کے دوران، اس کے بارے میں کسی نہ کسی نے کچھ نہ کچھ لکھا ہی ہے، اور آس پاس کے ملکوں میں بھی سب کو پتا ہوتا تھا۔ یعنی یہ جس وقت کی بات ہو رہی ہے نا، اس وقت سلطنت فارسی 2 ملین لوگوں سے زیادہ نہیں تھی، پوری رومی سلطنت 3-5 ملین لوگ ہوتے تھے ٹوٹل، 50 لاکھ بندہ۔ اب بتائیں پورے یورپ میں 1 کروڑ بندہ نہیں رہتا تھا تب، اور 5 لاکھ بندے کی جنگ ہو رہی ہے ادھر۔ سوری، جس طرح آپ نے ابھی کنٹمپریری ہسٹری کی ایگزامپلس دی ہیں، سو اس میں لائک جو اس ٹائم پہ روم اور فارس کے لوگ تھے، ان کے اکاؤنٹس میں سے بھی ہمیں کسی طرح کی کوئی لائک کچھ کیا کہتے ہیں، کچھ بھی ملتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ رومی اور نہیں، رومیوں کا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، رومی جب جنگ ہارتے بھی تھے نا تو اس کی فیکچوئل رپورٹنگ کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ اگر ہم جھوٹ بتائیں گے نا تو ہم دوبارہ بھی جنگ ہاریں گے۔ رومی جہاں پہ جنگیں ہارے ہیں نا، تو انہوں نے یہ لکھا کہ وہ کیوں ہارے ہیں، کتنے بندوں سے ہارے ہیں، کون کون سا جنرل مارا گیا، ہر بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے اپنی ہاری ہوئی جنگوں کے بارے میں بھی۔ مگر یہاں پہ انہوں نے لکھا ہی نہیں کہ ہمارے 5 لاکھ فوجی مارے گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس میں پھر ایک اور کویسچن آتا ہے، جس طرح ہندوستان میں ہمارے یہ اسلام آیا ہے، لائک کافی کم لوگ آئے ہیں وہاں سے، انہوں نے آ کے اٹیک کیے یا جس طرح بھی، تو وہ کتنے کم لوگوں نے اتنی بڑی لائک سوسائٹی پہ یا سویلائزیشن پہ کس طرح لائک وہ اپنے آپ امپوز کر دیا ہے؟ اتنی بڑی سویلائزیشن بھی نہیں تھی، جیسے محمد بن قاسم کے بارے میں یا اور فوجوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی 10,000 فوجی کے ساتھ آیا تھا، کوئی 12,000 فوجی کے ساتھ آیا تھا، کوئی 50,000 فوجی کے ساتھ آیا تھا۔ 50,000 کی فوج اس وقت بہت بڑی فوج ہوتی تھی، بہت ہی بڑی فوج، کیونکہ آبادی، اب افغانستان کے ملک سے اگر 50,000 فوجی لے کے ابدالی آ رہا ہے یا 1 لاکھ فوجی لے کے ابدالی آ رہا ہے، تو پورے کے پورے ملک میں نا 2 ملین سے زیادہ، 3 ملین سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے۔ یہ جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہے نا ابھی کی، یہ بھی تو ایگریکلچر اور انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہے نا۔ ابن مریم کہہ رہے ہیں پروفٹ آف اسلام ایز آف قرآن، حدیث اینڈ ہسٹری آر 3 ڈفرنٹ پرسنالٹیز۔ بالکل میں ابن مریم کی بات سے ایگری کرتا ہوں، میں نے اور ابن مریم نے کئی بار پہلے یہ باتیں کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ چیز ہے کہ تاریخ، اسلامی تاریخ کے معاملے میں پہلی تو بات یہ ہے کہ سیرت ابن ہشام جو کہ رسول اللہ کی پہلی بایوگرافی ہے، وہ 220 سال بعد کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں جو باتیں لکھی ہیں وہ واقعی حضرت محمد سے کے لیے ہوئی ہوں گی، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ آئی وٹنس اکاؤنٹ تو ہے ہی نہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ ایکسٹریملی لیجنڈری ہے، کہ جس کے اندر اتنے مرچ مسالے لگائے گئے ہیں کہ اصل ہسٹری کہیں چھپ کے رہ گئی ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے اگلی بات یہ ہے کہ کنٹمپرری ایویڈنس حضرت محمد کی زندگی کے بارے میں، ایون کہ خلفائے راشدین کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا، تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ یہ جو تاریخ ہے یہ ٹھیک لکھی گئی ہے؟ صحیح ہے جی، سمجھ گئے؟ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اور سچ ا ڈیٹیلڈ انفارمیشن۔ جی تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔